الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 25 نومبر 1994 ہم یہاں بلالی مسجد راولپنڈی پنجاب پاکستان میں اس مختصر سی ملاقات میں جو گفتگو کریں گے اس کی بنیاد وہ آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. چونکہ اس مہینے کی 22 تاریخ مکتب مصطفی کے ایک مایہ ناز نمائندہ کردار خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. اس اہم اور تاریخ ساز موضوع پر اس وقت کو بہت ناکافی سمجھتا ہوں. یہ بڑا سنجیدہ اور ایسا موضوع ہے کہ جس سے ہمارے شاندار ماضی کے وہ بنیادی لمحات وابستہ ہیں کہ جن پر ہماری ملت کی عمارت استوار ہے. لیکن اس محدود وقت میں آپ کے سامنے میں جو کچھ عرض کروں گا اس میں ہدف یہ ہے کہ حق تعالی نے بہت ہی عجیب انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جامعیت، مرکزیت اور ایسی حیثیت بیان کر دی ہے کہ گویا پوری امت اس ایک شخص میں سمائی ہوئی. جس طرح
ان کا استاد کامل انبیاء و رسل کی جامعیت کا استعارہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء و رسل محمد عربی میں پنہا نظر آتے. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تمام صحابہ اور اس وقت تک امت کے جتنے جلیل القدر کردار گزر چکے ہیں وہ اپنی تمام خوبیوں اور اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اس ایک شخص کے آئینے میں عیاں نظر آتا ہے. اسلام سے زیادہ شریف مذہب کوئی نہیں، لیکن اسلام سے زیادہ بہادر مذہب بھی کوئی نہیں. اس کی شرافت کا مفہوم کمزوری نہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شریف کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا اور بزدل کبھی شریف نہیں ہوا کرتا. بزدل اور شرافت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے عجیب تھے. فرمایا مسلمانوں، اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. وہ اس لیے کہ مجاہدین کے لیے جنگی ساز و سامان بھی چاہیے تھا، گھوڑے بھی چاہیے تھے، ان کے بچوں کی ضروریات کے لیے کچھ غلہ بھی چاہیے تھا. یہ سب کچھ وہاں مہیا کرنا تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایثار دیتے ہوئے فرزندان اسلام کو پوچھا. اس راز کو اصحاب رسول سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے مانگتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں، شفقت. بالکل ایسے جیسے باپ اپنے بیٹے کو مٹھائی دے کر مانگنے لگے، ہمیں بھی دو گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بیٹے کا ظرف کتنا ہے، اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے یا ابو اچھے لگتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی کبھی مانگتا ہے، ہمیں بھی دو گے. ورنہ وہ کس کا ضرورت مند؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا الناس. پوری کائنات انسانی کو خطاب کیا. جو میرے ہیں وہ بھی، جو میرے نہیں وہ بھی، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ بھی، جو غافل ہیں وہ بھی. سنیں، انتم الفقراء الی اللہ. تم امیر و کبیر، حکمران و مقتدر ہونے کے باوجود صحت مند ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، دانش مند ہونے کے باوجود، ولی ہونے کے باوجود، حکیم ہونے کے باوجود،
دانشور ہونے کے باوجود، صدیق و شہید ہونے کے باوجود، کوئی اور کیا، نبی و رسول ہونے کے باوجود، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ کچھ وہ ہیں جنہیں یہ راز بہاروں میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، ورنہ خزاں میں تو آ ہی جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں صحت میں بھی، جوانی میں بھی یہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر صحت میں اور جوانی میں سمجھ میں نہ آئے تو پھر بیماری اور بڑھاپے میں تو پھر اللہ یاد آ ہی جاتا ہے نا جی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر، تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم دامن پھیلانے والے ہو، اشک بہانے والے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی غنی و حمید ہے۔ دل کے ریکارڈ میں رکھ لو اسے۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان میرا حاصل مطالعہ دیکھیے، میں نے بھی رحمت عالم کے مزاج کو اور طبیعت کو اور ذوق کو پڑھا، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر۔ اللہ کے بعد مجھے محمد عربی سے بڑا بھی کوئی نظر نہیں آتا، اور اللہ کے در پر مجھے محمد عربی سے بڑا کوئی مانگنے والا بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ خلاصہ کائنات ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اسی کی ذات اقدس نے کائنات میں سعادتیں بانٹی ہیں۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ خود رب العالمین جس کے در و دیوار کی قرآن میں قسمیں کھا لیتا ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پسینے سے گلشن خوشبوئیں لیتے ہیں، اس کی زلفوں سے راتیں سیاہی لیتی ہیں، اس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنا سیکھتے ہیں، اس کے قیام سے آسمان بلندیاں لیتا ہے، اور اس کے قعود سے دھرتی بھیک مانگتی ہے اور سکون لیتی ہے۔ اولیاء اسی کے در سے ولایت لیتے ہیں، علماء اسی کے قدموں میں علم لیتے ہیں، حکماء اسی کے قدموں سے حکمت حاصل کرتے ہیں، صلحاء اسی کے در سے تقویٰ لیتے ہیں، مجاہدین اسی کے مکتب سے ذوق جہاد حاصل کرتے ہیں۔ صدیقین اسی کے در سے صدق لیتے ہیں، عادل اسی کے در سے عادل کا سبق لیتے ہیں، اور
بس کیا کہوں، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی سے سب کچھ لیتا ہے۔ اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ عظمت کا یہ عالم ہے اور فقر کا یہ عالم ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ تنہا روتا ہے اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کر۔ کبھی کبھی راتیں مقابلہ کرتی ہیں، کبھی کبھی راتیں مقابلہ کرتی ہیں محمد عربی کے قیام کا، راتیں مقابلہ کرتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کا، راتیں ہار جاتی ہیں محمد جیت جاتا ہے۔ غریبان آنسو سے تر ہے، پنڈلیوں پہ ورم ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کر۔ راولپنڈی والوں کوئی مجھے ایسا عابد دکھاؤ تو صحیح، انسانی تاریخ تمہارے سامنے ہے مطالعہ کرو، کوئی ایسا عابد دکھاؤ تو صحیح جسے خود معبود کہے قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب یہ جو رات بھر کھڑے رہتے ہو اپنے دل کی خوشی کے لیے، یہ جو رات بھر کھڑے رہتے ہو اپنے دل کی خوشی کے لیے، میرے محبوب کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو میری خوشی کے لیے۔ صدیقہ کائنات عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو مقام عصمت پہ فائز ہیں، آپ معصوم ہیں، گناہ کا تصور ہی نہیں، پھر اس قدر استغفار کیوں؟ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس موسم کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اس نے اپنے کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں؟ اب آپ مجھ سے متفق ہو گئے نا، کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دینے والا آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، جس کی پہچان ہی دینا ہے، آج اس کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ دشمن کے جاسوس آئے ہوئے ہیں، چندہ تو مانگنا پتہ نہیں کب کا معمول ہے، لوگ ایمرجنسی میں، ہنگامی حالات میں یا اپنے مشن کے لیے۔ انہوں نے پہلے بھی کئی مناظر دیکھے تھے لیکن آج کا منظر دیکھا۔ ابن خطاب اٹھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی اللہ کے رسول جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں سے نصف
ایام و اطفال کے لیے، بچوں کے لیے رہنے دیتا ہوں، نصف اس کے دین کے لیے قربان کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ اب سلسلہ شروع ہوا، یہ آغاز تھا۔ میں کیوں تکرار کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی، ابو بکر ایثار کے مرحلوں میں تم تو سابقون الاولون میں سے ہوتے ہو، آج سب کے بعد آئے ہو، خیریت تو ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور وہ تاخیر کا باعث یہ تھا کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیواروں کے ہاتھ پھیرا، آج سے پہلے کبھی نہیں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ کوئی پن بھی آج محبوب کے قدموں میں حاضری سے رہ نہ جائے۔ جو کچھ تھا لایا ہوں۔ تو ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا، جس میں فنا ہونا ہے لایا ہوں، جو باقی رہنا ہے وہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر میں آپ کی محبت اور اللہ کی محبت جلوہ فروز ہے، ہمیشہ رہے، سدا رہے، اس پہ زوال نہیں، وہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور باقی جو کچھ تھا لایا ہوں۔ دشمن کے جاسوس وہ منظر یاد ہے؟ دشمن کے جاسوس دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے میرے عزیز دوستوں، اگر پاکستان رحمت عالم سے اور اس کے معبود سے وفا کرنے کا عزم کر لے تو رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں اس ملک سے زیادہ مضبوط کوئی ملک نہیں ہوگا۔ پھر یہ امریکہ سے نہیں ڈرے گا، امریکہ اس سے ڈرے گا۔ دشمن نے تو ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن کملی والے نے فرمایا ہم اپنے ہدف پہ جائیں گے، ہم اپنے ہدف پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم نہیں ہے نا کہ وہ نہیں آ رہے مقابلے میں۔ عالم غیب، ہاں، دیر سے بھی ملاقات ہو تو بات نہ بھول جایا کرو۔ عالم غیب جواب میں ذرا صحت مند، مہنگائی کا مارا ہوا جواب نہیں، عالم غیب، یہ بات ہے نا۔ باقی زندگی کے تمام شعبوں پہ مہنگائی کا اثر ہو، لیکن اس پہ کبھی اثر نہ ہو۔ عالم غیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہم جائیں گے۔ منافقین نے اس موقع پہ کارروائی ڈالی، موسم سخت ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، دشمن بڑا مضبوط ہے، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کھجوروں کی فصل بھی تیار ہے، اسی پہ سالانہ معیشت کا انحصار ہے، یہ فصل ضائع ہو گئی تو دال روٹی کیسے بنے گی؟ پورا سال بھوکے مریں گے کیا؟ جہاد اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ حالات ہیں نا جی، بہرحال، لیکن بہرحال یہ جو بہرحال ہے۔ حق تعالی نے جب منافقین کی یہ بیمار گفتگو سنی نا، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ بہت توجہ کریں گے آپ، انشاءاللہ بہت ملے گا آپ کو، بہت کچھ ملے گا۔ منافقانہ باتیں، نفاق سے بیمار گفتگو کرنے والے تو چند تھے، لیکن حق تعالی نے اجتماعی لہجے میں سب کو خطاب کر کے، پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا
إلا تنصروه. کیا بات ہو رہی تھی؟ فقد نصرہ. میں نے اپنے رسول کو تمہارا محتاج نہیں بنایا. میرا دین میرا رسول تم سب کا محتاج نہیں، تم سب میرے رسول کے معبود کے محتاج ہو. فقط نصرہ اللہ، اللہ نے ہمیشہ مدد کی ہے اس کی. اب اس سے دلیل کسی نے نہیں مانگی تھی، خود دلیل دی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یا اللہ ہم نے تو دلیل نہیں مانگی، رب العالمین نے فرمایا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں خود یہ دلیل دوں، میں خود یہ مثال دوں. وہ رات یاد کرو، وہ رات یاد کرو جب ساری دنیا کے ارادے تھے کہ وہ شمع ہدایت کو بجھا دیں. طاغوت نے قصر نبوت کا گھیراؤ کر لیا. میں نے دیکھا میرے محبوب کے گھر کے ارد گرد کفار جمع ہیں. میں نے دیکھا میرا محبوب کرم فرماؤں کی امانتیں اپنے چچزاد بھائی، اپنے عزیز، اپنے پیارے علی کے سپرد کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں علی وہ مجھے نہیں دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، مجھے مکہ چھوڑ دینے کا حکم ہے، مجھے مکہ چھوڑ دینے کا حکم ہے. اب علی پوچھے نہ آقا اتنے خطرناک سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی مجھے یہاں کیوں چھوڑتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں. نہیں پوچھا نہیں اس لیے کہ میں اتنا ہمدرد نہیں ہوں جتنا وہ اپنے نبی کا ہمدرد ہے. مجھے فکر کی کیا بات ہے، وہی انتظام کرے گا. اگر رسول کے ساتھ کوئی رفاقت چاہیے تو اس کا انتظام وہیں سے ہوگا. رحمت عالم فرماتے ہیں علی یہ کچھ امانتے ہیں ان کا خیال کرنا. رسول نے علی سے کہا یہ امانتے ہیں اس کا خیال کرنا، اور اللہ نے ابو بکر سے کہا یہ امانت ہے اس کا خیال کرنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں علی کے سپرد کر دیں اور اللہ نے اپنی محبوب امانت. حضور جب آپ کے سپرد کر رہے ہیں اعتماد ہے کہ نہیں؟ علی پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کی امانت ابو بکر کے سپرد کی اعتماد ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے فرمایا. اب دیکھو کتنی اہم بات آئی ہے اور گھڑی مجھے خطرے کا الارم دے رہی ہے. دل کرتا ہے آج گھڑی کو نہیں دیکھتا، آج نہیں دیکھتا ہوں گھڑی کو. رب العالمین اپنی محبوب امانت ابو بکر کو سونپتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں راول سنگھی کے روشن ضمیروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زندگی میں 2 راتیں بڑی یادگار ہیں. ایک رات میں خوشی کی انتہا ہے، ایک رات میں غم کی انتہا ہے. ایک شب مسرت، ایک شب غم، معراج کی شب خوشی کی رات اور ہجرت کی شب غم کی رات. اللہ نے ان دونوں راتوں میں اپنے محبوب کو رفیق دیے، خوشی کی رات میں بھی اور غم کی رات میں بھی. میں نے سنا ہے اہل دل کہتے ہیں خوشی میں تو سب ساتھ دیا کرتے ہیں، آنسو میں ساتھ دینے والے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. میرے عزیز دوستو
دے کر حق تعالی نے فرمایا. رات تمہیں کھول گئی. جب صدیق سے میں نے وہ کام لیا ساری دنیا بھی وہ کام نہ کر سکتی جو تنہا ابو بکر نے کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا. کسی نے کہا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو کندھوں پہ اٹھایا. کچھ راوی کہتے ہیں وہ علی زینبی تھے. دینیات کے نصاب میں جو میٹرک دینیات برائے نہم تہم ہے آپ اٹھا کے دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی. یہ نص قطعی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ کل ازواج کا وبنات کا. قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. بے شک نام نہیں لیا قرآن نے زینب رقیہ ام کلثوم کا. فاطمہ کا بھی تو نہیں لیا نا رضی اللہ تعالی عنہن. نہ سیدہ فاطمہ کا نام ہے نہ سیدہ زینب کا نام ہے. لیکن بنات کے اسلوب سے بنات کے انداز سے جمع ہونا. اب وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے. نص قطعی کے مطابق یہ خلاف ہے. آپ نے تو فضل سے کینسل ہونا چاہیے. نصاب دینیات کا یہ چیپٹر فتنے کی بنیاد ہے. اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر مبنی نصاب دینیات ہونا چاہیے. فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے. خیر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ علی زینبی تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضور کے نواسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھا کر وہ بت توڑنے کا حکم دیا فتح مکہ کے دن. لیکن میرے دل کا تقاضا ہے, میری عقیدت کہتی ہے, میرا جذبہ کہتا ہے کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سعادت سے بہرہ مند سمجھوں. چلیے راوی جو کہتے ہیں کہتے رہے. میرا ضمیر کہتا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کندھوں پہ اٹھا کر فرمایا علی یہ بت توڑو. بڑی سعادت ہے جسے حضور کندھوں پہ اٹھائے. لیکن یہ کوئی انفرادی سعادت نہیں ہے. حضور تو پوری کائنات کا بوجھ اٹھائیں گے حشر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تو پوری امت کا بوجھ ہے, پوری انسانیت کا بوجھ ہے. میں ابو بکر کے مقدر پہ قربان جاؤں. اس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھایا. اب ایک بدبخت کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے, حضور نے اونٹ پر بھی تو سواری کی. اگر ابو بکر نے اٹھا دیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا چلو اسی انداز میں صحیح, اسی انداز میں صحیح. حضور نے جس اونٹ پہ سواری کی میں اس جنس کو اس اونٹ پہ قربان کروں. ساری کائنات کے اونٹ اس اونٹ کے مقدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر رحمت عالم نے سواری کی. اور انبیاء اور رسول کے بعد سارے انسان اس انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی. پھر غارے سال میں وہ لمحات صدیقہ کائنات فرماتی ہیں آسمان کی طرف دیکھا, ستاروں کو چمکتا پایا, گننا چاہا شمار نہ ہو پائے. تو کہنے لگی حل من احد من امتک یا نبی اللہ, حل من احد من امتک حسناتہ کعدد نجوم السماء. آپ
میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ قال نعم، قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم هو عمر بن الخطاب حسناته كعدد نجوم السماء. ایسا میری امت میں وہ ابن خطاب ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر خاموش رہ کے عرض کیا وحسنات ابھی، یہ تو تاثر ہوا ابن خطاب کے متعلق، تو میرے ابا کے متعلق کیا فرمان ہے؟ وحسنات ابھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ابے کی کیا بات پوچھتی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتوں میں سے ابو بکر کی 1 رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. آپ یقین کیجیے ابھی دوستوں، میں جس زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں صدیق اکبر جامعیت کا استعارہ نظر آتا ہے، مرکزیت کا استعارہ نظر آتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لأہل الجنت 8 ابواب، اہل جنت کے لیے 8 دروازے. جسے روزے رکھنا پسند، روزے تو سب رکھتے ہیں نا، فرض. ایک ہے کسی کو پسند ہونا، روزے رکھنا کسی کو پسند نہ، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے میں روزے رکھوں. بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ہر روز روزہ رکھنا چاہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، برداشت نہیں کر سکو گے. زیادہ سے زیادہ اتنی اجازت دیتا ہوں کہ 1 دن افطار 1 دن روزہ، 1 دن افطار 1 دن روزہ، 1 دن افطار 1 دن روزہ. ایسے بھی تھے. ہمارے لیے تو رمضان پرابلم بن جاتا ہے نا جی. فرمایا جسے روزے رکھنا پسند ہوگا اسے باب الریان پکارے گا، ادھر آؤ میں تیری سعادت سے ہمکنار ہونا چاہتا ہوں. جسے نماز زیادہ پسند ہوگی اسے باب الصلاۃ پکارے گا، میرے اندر سے گزرو. جسے جہاد زیادہ پسند ہوگا اسے باب الجہاد پکارے گا. مجاہد اعظم ادھر آؤ مجھے یہ سعادت دو. جسے خیرات اور صدقہ پسند ہوگا اسے باب الخیرات پکارے گا. مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب جسے ہر دروازہ پکارے اور وہ کھڑا سوچتا رہے کہ میں کس دروازے سے گزروں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے وہ شخص ابو بکر صدیق ہوگا جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا اور ابو بکر سوچتا رہ جائے گا کہ میں کس دروازے سے جاؤں. پھر ایک دروازہ ایسا ہوگا خود میں آ کے ابو بکر کو لے جاؤں گا. میں جو گفتگو ہماری جہاں سے شروع ہوئی تھی اسی نقطے پہ لوٹتا ہوں کہ ہر زاویہ نظر سے مجھے ابو بکر جامعیت اور مرکزیت کا استعارہ نظر آتے ہیں. پوری امت اس میں سمائی ہوئی نظر آتی. اب اگر اجازت دیں تو دنیا چھوڑنے کے آخری لمحات بھی بتا دیں. صحن مسجد نبوی کی توسیع میں ابو بکر صدیق کا سرمایہ کام آیا. شعب بنو ہاشم کی نظر بندی کے 3 سالوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہیں کن حالات سے کھانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچاتے ہوئے نظر آئے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میں صدیق اکبر کا ایثار کام آیا.
بہت بڑا تاجر تھا عرب. دنیا چھوڑنے کے لمحات دیکھیے. بیٹی سے پوچھتے ہیں عائشہ میرے کفن کے لیے گھر میں کوئی کپڑا ہے؟ بیٹی نے عرض کیا ابا حضور ہے تو نہیں لیکن آپ فکر نہ کریں انتظام ہو جائے گا. فرمایا نہیں بیٹی یہی جو چادر میں نے استعمال کی ہے نا علالت کے زمانہ میں اس پہ کچھ داغ کچھ دھبے لگے ہوئے ہیں اسی کو دھو لینا اور اسی میں اپنے ابا کو کفن دے کر اللہ کے سپرد کر دینا. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اشکبار ہو گئی. عرض کیا تھا حضور کیا ہمارے پاس اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم آپ کو نیا کفن دے کر دنیا سے روانہ کریں؟ فرمایا آپ کو تو توفیق ہے مجھے میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں نیا کفن پہن کر جاؤں. بیٹی نیا کفن مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے. میرے محبوب کی امت نے دھلا ہوا لباس پہن رکھا ہو اور ابو بکر نیا کفن پہن کر قبر میں جائے حیا آتی ہے. دھلا ہوا یہی کپڑا کفن کے لیے استعمال کیا جائے. اور ہاں میں نے 27 مہینے کی خلافت کے زمانے میں مجلس شورا کے حکم پر جو ماہانہ مشاہرہ لیا ہے اس کی کل رقم اتنی بنتی ہے. میرا گھر میرے یہ جائیداد میں جو کچھ بھی ہے یہ سب بیچ دینا اور یہ رقم واپس بیت المال میں جمع کر دینا. اور اگر میرا یہ جائیداد میری پراپرٹی پوری نہ ہو تو پھر میرے قبیلے سے درخواست کرنا کلیکشن کیا جائے. ان سے کہنا ابو بکر کی آتما خطرے میں ہے. ابو بکر اپنے محبوب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے. اسے تنہا نہ چھوڑو. میرے قبیلے سے کلیکشن کر کے بیت المال میں وہ 27 مہینوں کا مشاہرہ واپس جمع کر دینا تاکہ اپنے آقا کے سامنے کہہ سکوں اللہ کے رسول تیری امت کی خدمت کا کوئی معاوضہ لے کے نہیں آیا ہوں. تم کس بندے پہ کہتے ہو کہ انہوں نے سب کچھ چھین لیا خلافت چھین لی صدق چھین لیا؟ یہ چھیننے والے لوگ نہیں یہ لوٹنے والے لوگ نہیں. یہ تو سب کچھ اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ کی محبت میں لٹانے والے لوگ ہیں. انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین پر لٹایا ہے. انہوں نے لوٹا نہیں. کبھی کبھی اتفاقات بھی عجیب ہوتے ہیں. اتفاقات بھی عجیب ہوتے ہیں. جتنی عمر رحمت عالم کی اتنی ہی عمر صدیق اکبر کی. 63 برس. جس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی اسی دن صدیق اکبر نے آنکھیں بند کی. جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیرا کیا وہیں صدیق اکبر نے بھی بسیرا کیا. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہنے لگے وہ تو جبرن وہاں جا کے سو گئے. نہ اللہ کی مرضی تھی نہ رسول کی مرضی تھی. روضہ اقدس میں جبرن سو گئے. موت کے بعد جبر نہیں ہوا کرتا. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ مردہ بجستے زندہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھیں بند کی تو اب کہاں دفنانا ہے؟ یہ ابو بکر کی مرضی کی بات نہیں تھی. یہ جو زندہ تھے ان کی مرضی کی بات تھی. اور زندوں میں فاروق اعظم بھی ہے, عثمان ابن عفان بھی ہے, تو سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر جبرن نہیں گئے, خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول کو رسول کے پہلو میں سلایا۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کے وفادار کو اپنے قائد کے پہلو میں سلایا۔ اب ایک سوال آپ سے اور عرض کرتا ہوں، پھر ایک پہلو تسنا ہے، اس کی طرف توجہ دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے، تو یہ اسلامی تعلیمات بول رہی تھی ابو بکر کے نطق سے، صدیق اکبر کی زبان سے اسلام بول رہا تھا اصل میں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رحمت عالم کی تعلیمات بول رہی تھی نا کہ مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق کرنا ہے کپڑے پر۔ رسول کا جو جانشین اپنے لیے نیا کپڑا پسند نہیں کرتا کفن میں، موت کے بعد قبروں پر چادریں اور جھنڈیاں، یہ اسلام کو کہاں منظور ہے؟ یہ اسلام کی ضرورت نہیں، یہ مجاور کی ضرورت ہے۔ یہ جو مارکیٹیں سجائے بیٹھے ہیں نا اللہ والوں کی قبروں پر، سپر مارکیٹیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ بیچاری ایک ہی چادر سرکولیشن میں رہتی ہے کتنے سالوں سے، یہ بچھاتے ہیں، بے وقوف جا کے خرید کے لاتے ہیں، اللہ سے جن کی بن نہیں آئی وہ قبروں پہ خرید کے لاتے ہیں، بچھاتے ہیں، مجاور اتار کے بیچ دیتا ہے اسی دکان پہ، مرید جا کے پھر خرید کر کے لاتا ہے، بچھاتا ہے، مجاور پھر جا کے بیچ آتا ہے، وہ پھر خرید کے لاتا ہے، وہ پھر بیچ کے آتا ہے، وہ پھر خرید کے لاتا ہے۔ میرا خیال میں دنیا میں کسی چیز کی اتنی قیمت نہیں جتنی اس کی قیمت ہے۔ اقبال نے بڑے درد سے کہا، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے اگر مل جائے صنم پتھر کے؟ فرمایا الا تنصروا۔ آئیے آغاز پہ چلتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اللہ، اس کا دین، اس کا رسول، تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، تم سب اس کے محتاج ہو۔ اللہ اپنے رسول کا مددگار ہے۔ کون مددگار ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اب عبد المجید بھولنے لگے تو اصلاح کرو گے۔ فقد نصرہ اللہ، آدم سے رحمت عالم تک، آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیے۔ تمام انبیاء اور رسول زندگی کے مشکل مراحل میں اللہ سے مدد مانگتے نظر آئیں گے اور اللہ ہی ان کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ مشکلات و مصائب میں اس کے سوا کوئی دستگیر نہیں، مشکلات و مصائب میں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں یہی وعدہ کرتے ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ نماز کی ہر رکعت میں تا زندگی آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ کچھ اور ادائیں ہیں
وہ بھول بھی جائے تو نماز قبول کر لی جاتی ہے، لیکن یہ تو اگر بھول بھی جائے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ پڑھو، یا اللہ میں عالم ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو ولی اللہ ہوں، کوئی بات نہیں، بھول گیا تو دل میں تو ہے نا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قانون کی بات ہے، دوبارہ پڑھو اور وعدہ کرو، تو ہی ہمارا معبود اور تو ہی ہمارا مشکل کشا کون؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود۔ اب خلاصہ نکال رہا ہوں، دائیں بائیں دیکھ کے ذرا، دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھیکا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے، بڑے آرام سے۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ ضرب، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، وہ لکیر سے ہی باہر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ میرے دل کے زیادہ قریب ہیں ان سے۔ ہری پور سے بھی آئے ہوئے ہیں، ارتواد سے بھی آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہاں جی دیکھ رہا ہوں، اٹک سے بھی آئے ہوئے ہیں، گجر خان سے بھی آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہوں، کہوٹا سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا۔ سوچیے سوچیے، بار بار سوچیے، تنہائی میں سوچیے، مشکل کشا کون؟ کہا کرتا ہوں وہی مشکل کشا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہیں آئی، جس پہ کبھی مشکل نہیں آئی، وہی مشکل کشا جو خود مشکلوں میں الجھے، وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا۔ جو خود حاجت مند ہو وہ کبھی حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہیں؟ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہیں؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ اللہ پہ کبھی کوئی آزمائش آئی؟ اللہ پہ کبھی کوئی مشکل آئی؟ تو پھر مشکل کشا، مشکل کشا رسول یا اس کا خدا، اس کا معبود؟ حاجت روا اور دستگیر کون؟ کارساز کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ بیڑے پار لگانے والا کون؟ اور راولپنڈی کے دوستو، ایک ادا بہت یاد کرنے کی ضرورت ہے، میں نے رات بھی کہا وزیر آباد میں، ایک ادا کو بہت یاد کرنے کی ضرورت ہے آج کل، جو تانا بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے، کون؟ باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے تمہاری جیب کو دیکھا جائے گا، باقی دنیا میں جس دروازے پہ بھی جاؤ گے تمہاری جیب کو دیکھا جائے گا، بس یہی دروازہ ہے جہاں جیب نہیں ٹٹولی جاتی، دل ٹٹولے جاتے ہیں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لوگ کہیں گے لینے کے لیے آئے ہو، کچھ لے کے بھی آئے ہو کہ نہیں؟ لینے کے لیے آئے ہو، کچھ لے کے بھی آئے ہو کہ نہیں؟ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، ورنہ خالی ہاتھ آؤ گے تو یہی دروازہ ہے جہاں سے ہمیشہ صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ۔ جو تانا بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ رب کعبہ کی قسم دوستو، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کا کوئی سکول آف تھاٹ
انسانیت کا اتنا ہمدرد نہیں جتنا اسلام ہمدرد ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب نے اچھوں کو اپنایا ہے، بروں کو ٹھکرایا ہے، لیکن اسلام وہ منفرد مذہب ہے جو اچھوں کو تو اپناتا ہے لیکن بروں کو بھی مایوس نہیں کرتا، بروں کو بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر تمہارے گناہ بہت ہیں نا، خطائیں بہت ہیں نا، لیکن اپنی خطائیں اور گناہ جمع کر کے لاؤ، میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کریں گے۔ تم ساری زندگی کی خطائیں، ساری زندگی کے گناہ لے کر آؤ، میں تمہاری خطاؤں اور گناہوں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار اس لیے نہیں کہ تمہارے بغیر میری نبھتی نہیں، ہوتا ہے نا باپ کی نہیں نبھتی بیٹے کے بغیر، وہ جدا ہو جائے تو یہ روتا ہے، بڑے عجیب انداز میں فرمایا توانی آزاد بپرداختن، توانی آزاد بپرداختن، تو دانی کے بیو توا ساختن، اس کے سوا کوئی دروازہ تو بتا کہ وہاں چلا جاؤں، اس کو تو میرے جیسے کوئی کمی نہیں اس کے دروازے پر رونے والوں کی، جھکنے والوں کی، لیکن میرے لیے تو اس کے سوا کوئی نہیں، میرے سجدے ہوں یا ٹکریں، میری عبادت اصل ہو یا نقل، قبول کرے یا نہ کرے وہیں گرتا رہوں گا، وہیں پڑھتا رہوں گا، وہیں جھکتا رہوں گا، وہیں روتا رہوں گا، اس جیسا بڑا کوئی نہیں، مجھ جیسا چھوٹا کوئی نہیں، اس جیسا کامل کوئی نہیں، مجھ جیسا ناقص کوئی نہیں۔ سارا دن رویا، رات آئی، پھر آیا اللہ کے در پہ، کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، جب تیرا ہوں تو کہاں جاؤں۔ اب حق تعالیٰ نے لے لیا اپنے دامن رحمت میں، لے لیا اپنے دامن رحمت میں، فرمایا قبولت گرچہ ہنر نیستت، قبولت گرچہ ہنر نیستت، کہ جزنا پناہ دیگر نیستت، اگرچہ تجھے سجدے کرنا بھی نہ آئے، اگرچہ تجھے ہم سے پیار کرنا بھی نہ آیا، اگرچہ تجھ میں عبادت کا سلیقہ تو نہیں، یہ ہضم تو نہیں کر پایا، اپنی نمائش کرتا پھرا، لیکن آج ہم تجھے اپنے دامن رحمت میں لیتے ہیں، تیرے سابقہ سجدے بھی قبول، تیری سابقہ عبادت بھی قبول، تیرا آج کا سجدہ بھی قبول۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تو نے یہ کہا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی نہیں، تو اب ہمیں بھی حیا آتی ہے کہ ہم تجھے کہاں بھیجیں، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ہاں میرے عزیز دوستو، اللہ
اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. بہت سی باتیں کرنے والی ہے، پھر عطا فرمائے. الباب الحق، میرے قلم زبان تو میری آپ سنتے ہیں تقریر